بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم ایک نئے سبجیکٹ کا مادے کا آغاز کر رہے ہیں، صحیح بخاری، کیونکہ ہماری حدیث کا جو مادہ ہے اس میں کافی ساری حدیث کی کتابیں ہیں، 10-12 کتابیں ہیں جن کے سلیکٹڈ چیپٹرز ہم نے پڑھنے ہیں تاکہ جو صاحبی کتاب ہے، جو کتاب ہے، اس کا ذوق ہے، اس کی جو ترتیب ہے، اس کا جو اسلوب ہے، اس کے جو امتیازات ہیں، ڈسٹنگوشڈ کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے، ٹھیک ہے، اختصاصات اس کے امتیازات ہیں۔ تو صحیح بخاری سے ہم کتاب العلم کا مطالعہ کریں گے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کتاب التفسیر، کتاب التوحید، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یہ کچھ چیپٹرز ہم پڑھ لیں جو علم ہی سے متعلق ہیں۔ یعنی صحیح مسلم میں ہم نے ذرا ایک تو کتاب الفتن کو ٹچ کیا، دوسرا کتاب النکاح کو جو ذرا سوسائٹی سے متعلق زیادہ ہے۔ یہاں ہم صحیح بخاری میں ذرا چونکہ امام بخاری میں فقاہت زیادہ ہے تو یہاں ہم ان چیپٹرز کو ٹچ کریں گے جن میں زیادہ علمیت ہے یا گہرائی اور فقاہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام بخاری کو آپ دیکھیں گے جیسے ان کے کتاب العلم میں آپ کو اصول حدیث نظر آئے گی، کتاب العلم میں اصول حدیث آپ کو نظر آئے گی، یعنی اصول حدیث کی بنیادیں وہ حدیث سے ثابت کر رہے ہوں گے تراجم ابواب کے ذریعے، چیپٹرز کے ٹائٹلز کے ذریعے۔ کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں امام بخاری کی اصول فقہ ہے، ٹھیک ہے، وہ قیاس اور بڑی جو ہے وہ گہری بحثیں علت کی وہ حدیثوں سے ثابت کر رہے ہوں گے۔ کتاب العلم، باب فضل العلم وقول اللہ عز وجل، پہلا باب کیا ہے؟ علم کی فضیلت اور اللہ عز وجل کا قول، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے کن کو؟ اہل ایمان کو، تم میں سے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، اور جن کو علم دیا گیا، کس میں؟ درجات میں۔ دو لوگوں کا تذکرہ ہے، اہل ایمان کا اور اصحاب علم کا۔ اس سے کیا نقطہ نکلتا ہے؟ دیکھیں عبارتیں سادہ سی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر غور و فکر کرنا، گہرا غور و فکر کرنا، نقطہ رسی کرنا، یہ فقاہت، یہ بصیرت، یہ حکمت، یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس کے اندر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایمان اور علم میں فرق ہے، ایمان اور ہے، علم اور ہے، دونوں میں ڈویلٹی ہے، دوئی ہے۔ اور دوسری اور اہم بات کیا؟ اوت العلم، اللہ نے کیا کہا؟ جن کو علم دیا گیا۔ اس سے کیا بات نکلتی ہے، کیا نقطہ نکلتا ہے؟ سلیکٹو لوگ نکلتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ، یعنی کہ یہ ادھر آ گیا مجہول کا نکل رہا ہے، نقطہ کیا نکل؟ ہاں، ایکوائرڈ نالج جو ہے نا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کے ہاں درجات کے حصول میں، یا جس کے اوپر لفظ علم کا اطلاق کیا گیا۔ اب جیسے ہمارے یہاں بھی ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی، علم کیا ہے، ٹھیک ہے، ایک ڈیبیٹ پیدا ہوئی نا، جیسے پرانی قدیم کلاسیکل فلاسفی میں تھی وجود کیا ہے، بینگ کیا ہے، تو اب یہ پیدا ہوا کہ جی علم کیا ہے، نالج کیا ہے۔ سائنس، سوشل سائنسز، ہیومینٹیز کیا؟ وہی ریویلیشن، وہ تو کہتے ہیں ریویلیشن کیا، وہ تو خبر ہے، وہ تو علم ہے ہی نہیں۔ اب ہمارے اچھے خاصے مسلمان یہ بحث کر رہے ہیں، پڑھے لکھے، ٹھیک ہے، یہ تو ساری ایمان کی بحث ہے، یہ تو علم کی بحث ہے ہی نہیں، یہ قرآن کی، قرآن تو علم نہیں ہے، یہ تو ایمان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو دین کا پرسپیکٹو کیا ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ اصل علم ہے ہی ریویلڈ نالج، وہی کا علم، وہی اصل علم ہے۔ علم کی تعریف کے اوپر اگر کوئی چیز اترتی ہے تو وہ یہی، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے علم حاصل کیا، والذین اوتوا العلم، علم حاصل نہیں کیا جاتا، ایکوائرڈ نالج کچھ نہیں ہوتا، دیا جاتا ہے، اور جو دیا جاتا ہے اس کا سورس وہی ہے، وہی والا نالج۔ ایمان اور اس کے بعد جو ہے وہ وحی کا علم، جن کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، ایمان ہے پھر اس کے بعد وحی کا علم ہے، وحی سے مراد اب دو چیزیں ہو گئی نا، کتاب و سنت، ٹھیک، ان کے درجات اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کیا ہے؟ باخبر ہے۔ اور اللہ عز و جل کا یہ بھی قول، رب زدنی علم، یہ بھی کیا اشارہ کر رہا ہے کہ علم کیا ہے؟
علم کا سورس کیا ہے؟ علم کا سورس یہ آپ کا امپیریکل جو ہے وہ ایویڈنس نہیں ہے، امپیریکل اسٹڈی نہیں ہے، تجرباتی مشاہداتی علم نہیں ہے۔ اصل علم کی بات کر رہے ہیں۔ اصل علم کا سورس جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ رب زدنی علما، اس لیے ہم اس کو مخاطب کرتے ہیں، یا اللہ آپ مجھے علم میں آگے بڑھا دیں، میرے علم میں اضافہ کر دیں۔ اور وہ مطلب کس طرح سے اضافہ ہوگا؟ وحی آئے گی۔ تو اصل علم وحی کا علم ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اس بحث میں کبھی بھی نہ جائیں کہ جی یہ تو ساری خبر ہے جو ہمیں ملی ہے، اصل علم تو وہ سائنس کا علم ہے یا سوشل سائنسز ہیومینٹیز کا علم ہے جو مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہمارا ان کا علم کا شاید جو ہے وہ ڈیفینیشن کا ہی اختلاف ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ علم کیا ہے؟ اصل چیز علم کو ڈیفائن کیسے کریں گے؟ قرآن کے نزدیک علم جو ہے وہ بیسیکلی خیر اور شر میں تمیز کرنے کی صلاحیت کا، ڈفرینشیٹ کر پائیں آپ کیا گڈ ہے کیا ایول ہے، گڈ اینڈ ایول میں یہی آپ کے لیے مفید ہے، یہی آپ کے لیے یوزفل ہے۔ خیر کو اختیار کرنا ہے، شر سے بچنا ہے۔ انسان نے زندگی اسی طرح سے گزارنی ہے نا، یہی لائف سٹائل ہونا چاہیے۔ اب خیر کیا ہے شر کیا ہے کیسے فرق کرے گا؟ یہ خاصا یہ علم ہے۔ جی یہ جو کہتے ہیں کہ یہ چیز انسان کی فطرت میں رکھ لی گئی ہے کہ وہ فرق کر سکتا ہے کہ جی یہ نہیں، کچھ چیزوں میں شاید انسان کر سکے، بنیادی چیزوں میں، لیکن تفصیلی چیزوں میں نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، کیا چیز کھانے کی ہے کیا چیز کھانے کی نہیں ہے۔ پھر ایون کہ جس کو آپ شر کہتے ہیں، بعض جگہ پہ دین یہ کہتا ہے کہ یہ خیر ہے۔ اب جیسے آج ہم نے بات کی تھی لاسٹ لیکچر میں کہ دھوکہ دینا شر ہے۔ جنگ کے موقع پہ کہا ٹھیک ہے، جنگ تو نام ہی دھوکے کا ہے۔ تکبر کرنا شر ہے، جنگ کے موقع پہ کہا کہ نہیں، متکبر جو جنگ کے اندر تکبر کرنے والا ہے یہ اللہ کو پسند ہے۔ جھوٹ بولنا کہا شر ہے، لیکن کہا دو لوگوں کے درمیان صلح کروانے چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے کیا ہے۔ پھر قرآن نے کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر، ہو سکتا ہے تم ایک چیز کو شر سمجھو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ جیسے اب جہاد ہے، قتال ہے، مرنا مرانا، عقل کی سمجھ میں نہیں آتی یہ بات۔ جانور ہے، ہم جانور کو اپنے کھانے کے لیے ذبح کر دیتے ہیں، چھری چلا دیتے ہیں اس کے گردن پہ، عقل اس کو نہیں مانتی۔ ٹھیک ہے، خیر اور شر اعتباری ہے۔ خیر اور شر بیسیکلی متعین ہوتا ہے اللہ کے حکم سے، ٹھیک ہے، وحی کے ذریعے سے۔ کیا خیر ہے کیا شر ہے یہ وحی کے ذریعے سے متعین ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خیر اور شر کا ایک اجمالی علم ہماری فطرت میں بھی رکھ دیا، یعنی ہماری فطرت کے اندر، ہمارے وجود میں، ہمارے نفس میں ایک بیلنس، ایک ضمیر یا کچھ بھی، جیسے آج بات ہوئی تھی کانشنس کی یا اور کوئی ایسی چیز، آپ کچھ بھی نام اس کو دیں، وہ اللہ نے فطرت، ہمارے ہاں دین میں اس کو کہا گیا، وہ اللہ نے رکھ دی۔ وہ ملکہ ہے جس کے ذریعے سے آپ خیر اور شر میں تمیز کر سکتے ہیں، اس خیر اور شر میں جو آپ کو وحی کی خبر کے ذریعے سے ملتا ہے۔ یعنی اب آپ اس کو ریشنل انداز میں، لاجیکل انداز میں یہ جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ یہ خیر کیوں ہے، یہ شر کیوں ہے۔ وحی نے بتایا آپ کو کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے، لیکن اس کا ریشنل اور اس کا لاجیکل ہونا، یہ وہ ضمیر، وہ ترازو، وہ شعور، وہ کانشس ہمیں بتاتا ہے جو اللہ نے ہمارے اندر لگا دیا۔ یعنی ہمارے اندر بھی ایک بیلنس لگا دیا ہے کہ جب وحی کی خبر آتی ہے جو بتاتی ہے یہ خیر ہے یہ شر ہے، تو ہمارے اندر کا بیلنس اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ ضمیر، ٹھیک ہے، وہ ہمارے اندر کا ملکہ فطرت، اور وہ بتاتی ہے کہ ہاں یہی بات ہے، یہی خیر، ہاں یہ شر، یہی شر ہے۔ یہ ہمارے بڑی ڈبیٹ پیدا ہوئی نا کہ نبی کی نبوت جو ہے وہ کیسے ثابت ہوتی ہے۔ یہ آگے چل کے ہم اس پہ بحث کرتے ہیں مزید تفصیلی۔ باب من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثی فاتم الحدیث ثم اجاب السائل، کسی سے علم کے بارے میں سوال ہوا اور وہ بات چیت میں مشغول تھا، ٹھیک ہے، تو پھر اس نے اپنی بات چیت مکمل کی اور پھر اس نے سائل کو جواب دیا۔ تو یہ حدیث یہاں پر لے کر آئے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، کہ آپ علیہ السلام ایک مجلس میں بیٹھے تھے، یحدث القوم، آپ لوگوں کو کوئی بات چیت کر رہے تھے، جاء
جاءہ آرابی، تو ایک بدو آیا، فقال متی الساعہ، تو کہنے لگے جی قیامت کب ہوگی. مطلب اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول بات کر رہے ہیں، تو اس نے آ کے اپنی بات شروع کر دی. اب اس سے آداب بھی آپ سیکھ رہے ہیں نا. بات چیت چل رہی ہے، جیسے ابھی کلاس ہو رہی ہے، ایک بندہ آتا ہے جی اپنا سوال شروع کر دیتا ہے. بات کیا چل رہی ہے بھائی، سنو آرام سے بیٹھو، گفتگو کیا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جب سوالات کا سیشن آئے گا تو اس میں آپ اجازت لے کے سوال کر لو. ہاں تو ٹھیک. تو یہ ایٹیکیٹس بھی اس میں سکھائے جا رہے ہیں. اب وہ ایک بندہ آیا، اس نے انٹری ماری اور اس نے اپنا سوال شروع کر دیا، یہ جانے بغیر کہ پہلے ایک بات چیت چل رہی ہے، مجھے اسے ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے. فمدا رسول اللہ یحدث، تو آپ علیہ السلام نے بات چیت جاری رکھی، یعنی اس کے سوال کو کیا کیا، نظر انداز کیا. فقال بعض القوم سمع ما قال فکرہ ما قال، تو بعض لوگوں نے خیال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن لی ہے اور اس کے سوال کو پسند نہیں کیا، اس لیے آپ نے جواب نہیں دیا. وقال بعضهم لم يسمع، بعض نے کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول نے لگتا ہے اس کی بات ہی نہیں سنی. حتی اذا قضى حدیثہ، جب آپ علیہ السلام نے اپنی بات مکمل کر لی، قال این اراہ السائل عن الساعہ، پھر آپ نے فرمایا کہ وہ کہاں ہے، مطلب جو قیامت کے بارے میں پوچھ رہا تھا. قال ہا انا یا رسول اللہ، تو وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول میں یہاں ہوں. قال فاذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، آپ نے فرمایا جب امانت کو ضائع کر دیا جائے پھر قیامت کا انتظار کر. فقال کیف اذا اتوا، تو کہنے لگے جی امانت کیسے ضائع ہوگی. قال اذا وسد الامر الی غیر اہلی، جب حکومت نااہل لوگوں کو دے دی جائے، جب عہدے جو ہے وہ نااہل لوگوں میں بانٹ دیے جائیں. فانتظر الساعہ، پھر قیامت کا انتظار کرنا، پھر قیامت قریب ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں آداب بھی سکھائے گئے کہ جب آپ کسی مجلس میں آتے ہیں اور ایک آدمی سے آپ نے کچھ پوچھنا ہے اور وہ پہلے سے بات چیت کر رہا ہے تو اس کو اپنی طرف متوجہ مت کریں، اس کو اپنی بات مکمل کرنے دیں. ایک آدمی مثال کے طور پہ فون پہ بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اپنی بات مکمل کرنے دیں، پھر اپنی بات اس کے ساتھ کریں. یا بعض اوقات آپ سرکاری دفاتر میں جاتے ہیں، لائنیں لگی ہوتی ہیں، اب جو آگے لگا ہوا ہے وہ جو کلیریکل سٹاف ہے، ظاہری بات ہے وہ بھی انسان ہے. تو اب جو بندہ اس کے سامنے وہاں ڈیسک پہ کھڑا ہے وہ اس کی بات سن رہا ہے، تو اب آپ چلے جاتے ہو، آپ اپنی بات شروع کر دیتے ہو، تو وہ ایک وقت میں 4 بندوں کی بات کیسے سنے گا. ٹھیک ہے. تو ایک یہ بات بھی ہے کہ اپنی باری کا انتظار کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو بات کرنے والا ہے، جو جواب دینے والا ہے، وہ پہلے آیا ہے فرسٹ کم والا، ٹھیک ہے، اس کو پہلے جو ہے وہ انٹرٹین کرے، پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ آیا ہے پھر اس کو بعد میں انٹرٹین کرے. یہ بات بھی ہمارے سامنے آ گئی. تو یہی بات انہوں نے یہاں پہ تشریح میں بھی کی ہے کہ امام صاحب کا مقصود کیا ہے کہ علمی آداب میں سے یہ ایک ضروری ادب ہے کہ شاگرد موقع محل دیکھ کر استاد سے کوئی سوال کرے. ٹھیک ہے. کوئی اور شخص بات کر رہا ہو تو جب تک فارغ نہ ہو تو درمیان میں دخل اندازی نہ کرے. اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو عالم ہے یا قاضی صاحب ہیں وہ پہلے آنے والوں کی کیا کریں، رعایت رکھیں. یہ نہیں کہ جو بعد میں آ رہا ہے اب اس کی طرف متوجہ ہو جائیں. اور ہمارے یہاں بھی ایک بد تہذیبی بہت پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس چل کے آیا ہے اور آپ سے گفتگو کر رہا ہے، ایسے میں آپ کی فون کی گھنٹی بجتی ہے، آپ اس کو انٹرٹین کرنا شروع ہو جاتے ہو. یعنی ایک بندہ فزیکلی چل کے آپ کے پاس ہے، فون والے کو تو بعد میں بھی اس کا آپ کے اوپر کون سا جو ہے وہ ایک احسان ہے یا ایک پریشر ہے. لیکن ہم لوگ پتہ نہیں نہ سمجھتے ہوئے بھی اس فون کا پریشر زیادہ لے لیتے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے آدمی سے. حالانکہ سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کی جو ہے وہ اہمیت زیادہ ہے، وہ چل کیا ہے، وہ اپنا وقت نکال کیا ہے. فون والا تو کیا گھر بیٹھے جو ہے وہ بٹن گھمائی جا رہا ہے. باب من رفع صوتہ بالعلم، اس کے بارے میں کہ جس نے علمی مسائل کو بیان کرنے کے لیے اپنی آواز کو بلند کیا. ویسے آواز بلند کرنا پسند نہیں ہے، قرآن نے بھی منع کیا نا، کہا کہ بدترین آواز کس کی ہے، گدھے کی آواز. آپ علیہ السلام نے بھی کہا کہ یہ مومن کی نشانیوں میں سے نہیں ہے کہ شور و غوغا کرنے والا ہو، چیخ و پکار کرنے والا ہو. لیکن اگر کوئی علمی بات آگے پہنچانی ہو، جیسے اس زمانے میں اب سپیکر تو نہیں ہوتے تھے، بڑی بڑی مجلسیں ہوتی تھیں، تو اب پھر وہ مکبر ہوتے تھے، مکبر الصوت جنہیں کہتے ہیں. خاص طور پہ نمازوں کے اندر جب مجمع زیادہ ہو جاتا تھا تو وہ پیچھے اللہ اکبر کہتے تھے اونچی آواز سے. آج بھی جیسے حرمین میں مکبر الصوت ہوتے ہیں. پھر اسی طرح بڑی بڑی حدیث کی جو ہے وہ مجلسیں ہوتی تھیں تو وہ پھر درمیان میں لوگ کھڑے ہوتے تھے. آپ علیہ السلام کا خطبہ حجت الوداع آپ کا کیا خیال ہے، کیسے لوگوں تک پہنچا؟ 1,24,000 لوگ تھے، تو درمیان میں لوگ کھڑے تھے نا، آپ بولتے تھے پھر وہ آگے ٹرانسفر ہوتا تھا اس طرح سے اونچی آواز والے جو خاص طور پہ لوگ ہوتے تھے. تو یہ شور و غوغا میں نہیں آتا، مطلب اس کی اجازت ہے. ویسے اونچی آواز کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن علم کے ساتھ اس کا جواز ہے. یہ بات وہ کر. عبداللہ بن عامر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا تخلف عنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ سافرنا، ہم نے ایک سفر آپ علیہ السلام کے ساتھ کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیچھے رہ گئے.
فَأَدْرَكَنَا وَقَدْ أَرْهَقَتْنَا الصَّلَاةُ وَنَحْنُ نَتَوَضَّأُ، تو آپ علیہ السلام پھر ہم سے آ ملے، تو ہم نماز کا وقت ہو چکا تھا، خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا کہ عصر کی نماز کا وقت تھا اور ہم وضو کر رہے تھے، صحابہ کہہ رہے ہیں، تو آپ علیہ السلام پیچھے سے پہنچے، فَجَعَلْنَا نَمْسَحُ عَلَىٰ أَرْجُلِنَا، تو ہم تیزی تیزی سے اپنے جو ہے وہ وضو کے اعضاء دھونے لگے، جلدی جلدی، بھی اللہ کے رسول آگے نماز کھڑی ہونے والی ہے، جلدی جلدی جیسے کام سمیٹنے لگے۔ فنادى بأعلى صوته، تو آپ علیہ السلام نے اونچی آواز سے پکارا، ویل للعقاب من النار، کہ دیکھو ایڑیوں کی خرابی دوزخ سے، دوزخ کی آگ سے جو ہے وہ ایڑیوں کی خرابی ہونے والی ہے۔ اگر تمہاری ایڑیاں، پاؤں کی ایڑیاں جو ہے اینکلز، وہ اگر تمہارے خشک رہ گئے تو پھر وہ آگ کے اندر جلیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ وضو اہتمام سے کرو، ٹھہر کے سکون سے کرو، کوئی جلدی مچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات آپ نے اونچی آواز میں کی، مرتين او ثلاثا، 2 یا 3 مرتبہ۔ تو یہ بات انہوں نے کہی کہ یہ اونچی آواز سے علم پہنچایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات کیا؟ باب قول المحدث حدثنا و اخبرنا و انبأنا، محدث جو ہے وہ حدثنا کا لفظ استعمال کرتا ہے، ہمیں حدیث بیان کی، اخبرنا ہمیں خبر دی، انبأنا یہ بھی نبأ سے خبر دینے کے معنی میں، تو یہ ٹھیک ہے۔ اب گویا کہ یہ دیکھیں کتاب العلم ہے، کتاب العلم میں وہ صرف حدیثیں نہیں لے آئے، بلکہ آپ حدیثوں کے حوالے سے جو ایک سائنس ہے، سائنس آف حدیث جسے اصول حدیث کہتے ہیں، اس کی بنیادی اصطلاحات کو ثابت کر رہے ہیں۔ اب کوئی سوال یہ کر سکتا ہے کہ حدثنا، اخبرنا، انبانا، سمیت و سمینا، یہ الفاظ کہاں سے لے آئے ہو؟ یہ تو بدعت ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب اب وہ چونکہ ظاہری بات ہے یہ سارے وہ سنت اور حدیث والے تھے نا، تو یہ اپنی چیزیں پھر بڑی باریکی کے ساتھ، فقاہت کے ساتھ ثابت کرتے تھے ایک ایک چیز کو۔ تو حمیدی نے ہمیں یہ بات کہی، حمیدی ان کے اساتذہ میں سے ہیں امام بخاری کے، کان عند ابن عیینہ، اور وہ سفیان ابن عیینہ کے پاس تھے۔ سفیان ثوری اور سفیان ابن عیینہ، یہ دونوں سفیان بڑے محدثین میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ حدثنا و اخبرنا و انبأنا و سمیت واحدہ، ٹھیک ہے، کہ حمیدی یہ کہتے ہیں کہ ابن عیینہ کے ہاں حدثنا، اخبرنا، انبأنا اور سمیت، یہ سب ان کا ایک ہی معنی تھا۔ سفیان ابن عیینہ کے ہاں ان کا ایک ہی معنی تھا۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا حدثنا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث بیان کی۔ تو کہتے ہیں مطلب حضرت عبداللہ ابن مسعود سے یہ ثابت ہو گیا، سلف سے یہ ثابت ہو گیا، ٹھیک ہے، کہ حدثنا کا صیغہ انہوں نے استعمال کیا۔ وہ الصادق المصدوق، اور آپ سچے اور آپ کی تصدیق کی گئی۔ وقال شقیق عن عبداللہ، اور شقیق جو ہے وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں سمعت النبی کلمہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کلمہ سنا۔ کذا وقال حذیفہ حدثنا رسول اللہ، اسی طرح حذیفہ انہوں نے بھی حدثنا رسول اللہ کے الفاظ استعمال کیے اور 2 حدیثیں بیان کی۔ وقال ابو العالیہ، اور ابو العالیہ نے کہا عن ابن عباس عن النبی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ اللہ کے نبی سے نقل کرتے ہیں، فیما یرویہ عن ربہ، اور اللہ کے رسول اپنے رب سے روایت کرتے ہیں، یعنی روایت کا لفظ بھی ثابت ہو گیا، روایت کا، سمیتوں کا، حدثنا کا، ٹھیک ہے۔ وہ تو یہ بتایا صحابہ سے تو یہ الفاظ ثابت ہیں، ہاں ہاں ہاں، لیکن ادھر امام بخاری ان کا تذکرہ کر کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ محدث بھی اگر یہ اپنا اوپر والے تابعی سے یا صحابی سے سنے، ہاں تو وہ ٹھیک ہے۔ یہ الفاظ وہ یہ کہتے ہیں کہ کم از کم صحابہ تک یہ الفاظ ثابت ہو جاتے ہیں، یعنی یہ الفاظ بعد میں آنے والے محدثین نے نہیں بنائے، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اصول حدیث بعد میں وضع ہوئی ہے، یعنی ہماری بنیادی اصطلاحات جو ہے وہ صحابہ سے چلی آ رہی ہیں، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں، اگرچہ ان اصطلاحات کو ہم نے ریفائن کر لیا، ٹھیک ہے، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہ کہنا خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور تابعین کے زمانوں میں بھی نقل در نقل کے لیے انہی الفاظ کا استعمال ہوا۔ تو امام صاحب یہاں 6 روایات کو لائے، ٹھیک ہے، یہاں سند نہیں بیان کی، کیونکہ اصل مقصد کیا تھا؟ وہ ان الفاظ کا اثبات تھا جو الفاظ محدثین استعمال کرتے۔ یہ ذرا ویروی من ربی، یروی ہی آپ علیہ السلام روایت کرتے ہیں اس کو اپنے رب سے، حدیث قدسی میں جیسے ہوتا ہے نا، حدیث قدسی میں سند آپ علیہ السلام سے اٹھ کے اللہ تک چلی جاتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو حدیث قدسی میں یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ الفاظ لے کر آئے، پہلے صحابہ سے لے کر آئے، اب اللہ کے رسول سے بھی لے کر آئے۔
جیسے قتیبہ بن سعید وہ کہتے ہیں ہم سے اسماعیل بن جعفر نے، وہ ان سے عبداللہ بن دینار نے نقل کیا، وہ عبداللہ بن عمر سے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان من الشجر شجرہ لا یسقط ورقها، کہ درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے، یعنی اس پہ پتجھڑ کا موسم نہیں آتا، جیسے پتجھڑ کا موسم آتا ہے نا بالکل ہی، ہاں بالکل ہی وہ ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّهَا مَثَلُ الْمُسْلِمِ، اور مسلمان کی مثال بھی ویسی ہے، مسلمان پہ بھی پتجھڑ نہیں آتا کہ وہ گرینری سے خالی ہو جائے، خیر سے خالی ہو جائے، مسلمان بھی ایسا نہیں ہے۔ فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ، اب یہاں وہ تحدیث کا لفظ لے کر آئیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا بتاؤ مجھے کہ وہ کون سا درخت ہے۔ فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِ، تو لوگوں نے صحرا کے اندر جو درخت ہیں ان کے نام گنوانا شروع کیے۔ قال عبداللہ، تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَ فَاسْتَحْيَيْتُ، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے، لیکن مجھے شرم آئی کیونکہ بڑے لوگ بیٹھے تھے، یہ بھی چھوٹی عمر کے تھے۔ ثم قالوا حدثنا مائی، پھر لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول آپ ہی بتائیں کہ وہ کون سا درخت ہے۔ قال هي النخلہ، تو آپ نے فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ حدثنا یا حدثونی یہ وہی الفاظ ہیں نا باب تفعیل سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ صیغہ ثابت ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ جو قرآن کے الفاظ ہیں نا قالت من انباک ھذا قال نبانی العلیم الخبیر، انبانا یا نبانا یہ الفاظ تو خود قرآن میں بھی آئے، خبر کو آگے منتقل کرنے کے لیے۔ یہ وہی ہے نا کہ خبر کن سیغوں کے ساتھ آگے منتقل ہوگی، خبر کے ذریعے جو علم ہوگا تو وہ ان سیغوں کے ذریعے سے منتقل ہوگا۔ ہاں یہ اچھی شرح ہے، داؤد راز صاحب کی ہے، ہاں داؤد راز صاحب کی شرح مطلب کافی نکتہ رسی ہے اس کے اندر۔ باب طرح الامام المسئلہ علی اصحابہ لیختبر ما عندهم من العلم، امام جو ہے یا استاذ مسئلہ اپنے شاگردوں کے سامنے رکھے تاکہ ان کا امتحان لے، تو امتحان بھی ثابت ہو گیا کہ امتحان لیا جا سکتا ہے۔ امام بخاری یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شاگردوں کا امتحان لینا چاہیے، پھر ان کے بعد ان کو پاس کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خالد بن مخلد جو ہے انہوں نے ہم سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا جی سلیمان بن بلال، انہوں نے کہا عبداللہ بن دینار عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے امتحان لیا نا صحابہ کا۔ ان من الشجر شجرہ لا یسقط ورقها وانها مثل المسلم، درختوں میں سے ایک درخت ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے اور وہ مسلمان کی مثال ہے۔ حدثونی ما ہی قال فوقع الناس فی شجر البوادی، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ وہ کون سا درخت ہے، تو لوگوں نے جو ہے وہ صحرا کے درخت گنوانا شروع کر دیے۔ قال عبداللہ فوقع فی نفسی انہا نخلہ، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میرے دل میں بات آئی کہ وہ کھجور کا درخت ہے۔ ثم قالوا، پھر لوگوں نے کہا حدثنا ما ہی یا رسول اللہ قال النخلہ، ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ استاد سے پوچھ بھی سکتے ہیں، پوچھ کے پیپر بھی حل کر سکتے ہیں۔ ایویلیویشن ہوتی رہنی چاہیے، اس کا فرق پڑتا ہے۔ اور پھر یہ جو ایک کوشچننگ والا ہے نا، مطلب اس سے بہتری آتی ہے، ایک تو دو طرفہ ٹریفک چلتی ہے، شاگرد بھی تھوڑا سا چست ہو جاتا ہے اور زیادہ تفہیم ہوتی ہے اس میں، بلکہ جدید جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں اس میں اس کو شامل کیا جاتا ہے کویسچن آنسر سیشن کو۔ باب القراء والعرض علی المحدث، محدث کے اوپر اب بات آئی نا حدثنا اخبارنات، ہم نے وہ پڑھے تھے نا جو تحمل اور ادا کے طریقے تھے، ٹھیک ہے، اس میں ایک قراء علی الشیخ بھی تھا، ٹھیک ہے، یہ وہ بات آ رہی ہے۔ باب القراء والعرض علی المحدث، قراء علی الشیخ کا بیان، عرض علی المحدث کا بیان، ٹھیک ہے۔ تو عام تو روایت کا طریقہ یہی چلتا تھا کہ استاذ پڑھتا تھا اور شاگرد سنتا تھا، لیکن کبھی شاگرد پڑھتا تھا اور استاد سن کے اس کی کیا کرتا تھا، تصحیح، اس کو قراء علی الشیخ کہتے تھے۔ یہ 1 to 1 ہوتا تھا، یہ 1 to 1 ہوتا تھا، 1 to 1 بھی ہوتا تھا اور مجلس میں بھی ہوتا تھا کہ مجلس لگی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس بنیاد پہ اب وہ سارے مجلس والے یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم سے استاد نے بیان کیا۔ اب بات سمجھیں، اصل نقطہ یہ ہے، یعنی 100 لوگوں کی مجلس ہے، ایک شاگرد جو ہے استاد کے سامنے پڑھ رہا ہے، موطا امام مالک پڑھ رہا ہے، ایک شاگرد پڑھ رہا ہے، باقی سارے سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اصل میں تو انداز یہی ہوتا تھا کہ ہم نے سنا اور شیخ کے اوپر پڑھا جا رہا تھا، یہی سیغہ ہے نا، اصل میں تو یہی سیغہ بنتا ہے، لیکن کبھی وہ یہ کہہ دیتا تھا کہ ہمیں شیخ نے خبر دی، تو وہ کہہ سکتا تھا، کون؟ جو وہ 99 کے اندر شامل تھا، اس کی بات کر رہے، ٹھیک ہے۔
بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ اس سے تحمل ثابت ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے، نقطہ یہ ہے، یعنی علمی اور فنی نقطہ یہ کہ اس سے تحمل ثابت ہو جاتا ہے. وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے شیخ نے خبر دی، میں نے شیخ سے سنا ہونا نہیں ہے، لیکن اس بنیاد پہ وہ کہہ سکتا ہے. یہی تو اصل میں سائنس ہے. حسن بصری اور سفیان ثوری اور امام مالک وہ یہ کہتے ہیں القراء جائزہ، قراء علی الشیخ کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی اس سے آگے تحمل ہو جاتا ہے اور خبر آگے منتقل ہو جاتی ہے. واحتج بعضهم فی القراء علی العالم بحدیث زمام ابن ثعلبہ، اور بعض اہل علم نے جو ہے یہ کہا ہے کہ محدث کے اوپر قراءت کرنا اس کی دلیل زمام بن ثعلبہ کی حدیث ہے. قال للنبی، جنہوں نے آپ علیہ السلام سے آ کے کہا تھا اللہ امرک ان تقیم الصلوات، انہوں نے آ کے آپ علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے 5 نمازوں کا؟ قال نعم، تو آپ نے کہا. قال فہذی قراء علی النبی، تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قراء. ٹھیک ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ نے آپ کو 5 نمازوں کا حکم دیا ہے، آپ علیہ السلام نے آگے سے کیا کہا؟ نعم. ٹھیک ہے، تو اب 5 نمازیں ثابت ہو گئیں. کیسے ثابت ہوئیں؟ قراء علی الشیخ سے، اللہ کے رسول سے ثابت ہو گئی. اخبر زمام قومہ بذلک فاجازوا، تو زمام نے یعنی زمام بن ثعلبہ نے واپس آ کے اپنی قوم کو اس کی خبر دی، تو انہوں نے 5 نمازوں کو کیا کیا؟ جاری کر دیا. واحتج مالک بالسق یقرأ علی القوم، امام مالک نے اس کی ایک اور دلیل بھی دی ہے. اگر کوئی دستاویز جو ہے وہ کسی قوم کے سامنے پڑھی جائے، کوئی وصیت نامہ پڑھا جائے، تو فیقولون، وہ یہ کہتے ہیں اشہدنا فلان ویقرأ ذلک قراءۃ علیہم، ٹھیک ہے، کہ ہم جو ہے وہ فلاں کے اوپر گواہ بنے جب کہ یہ پڑھی جا رہی تھی، فلاں کے سامنے یہ دستاویز پڑھی جا رہی تھی اور ہم وہاں اس کو سن رہے تھے، تو اس سے گواہی ثابت ہو جاتی ہے. تو جب گواہی ثابت ہو جاتی ہے تو خبر بھی ثابت ہو جاتی ہے. یعنی قراء علی الشیخ سے امام مالک نے کہا گواہی ثابت ہو جاتی ہے. گواہی سے تو آپ گردن اڑا سکتے ہو. گواہی کا معاملہ زیادہ سخت ہے کہ اس کی بنیاد پہ تو قاضی کی فیصلے جاری ہوتے ہیں. تو جب اگر قراء علی الشیخ سے جو ہے وہ گواہی ثابت ہو جاتی ہے تو خبر کا ثبوت تو اس سے ہلکی بات ہے. وَيُقْرَأُ عَلَى الْمُقْرِي فَيَقُولُ الْقَارِي أَقْرَأَنِي فلان، تو قاری کے اوپر پڑھا جاتا تھا اور قاری کہتا تھا کہ مجھے فلاں نے پڑھایا. ٹھیک ہے، قاری کے سامنے کوئی ایک شاگرد پڑھتا تھا، باقی سارے سنتے تھے، تو اب وہ کیا کہتے تھے؟ آگے سیگا استعمال کیا کرتے تھے؟ اقرانی فلاں، ہمیں فلاں استاد نے یہ پڑھایا. اس کو استاد نے نہیں پڑھایا، وہ تو کسی نے استاد پہ پڑھا اور وہ سن رہا تھا. ٹھیک، وہ یہ پڑھ رہا ہے تو شاگرد قراءت الشیخ کر رہا ہے، اس نے پہلے پڑھا ہوا؟ اس نے پہلے پھر ضروری نہیں ہے اس نے پہلے پڑھا ہوا کہ نہیں. تو پھر کیسے پڑھ رہا ہے؟ جیسے آپ پڑھتے ہیں مطلب ایک پڑھی ہوئی چیز تو ہوتی ہے نا، ظاہری بات ہے، شاگرد ہے نا، علم تو اس کے پاس ہے نا. وہ انہوں نے صحیح مثال دی کہ آپ کہاں سے پڑھ رہے، مدارج السالکین. ٹھیک ہے، یہ تو مدون ہو گئی کتابیں. وہ فار ایگزامپل امام بخاری اپنی صحیح پڑھا رہے ہیں. ہاں، اب کوئی طالب علم نے امام بخاری پہ قرات کی صحیح بخاری کی، تو اس میں طالب علم نے تو پڑھا وہ سارا. امام بخاری کا تو کام ہے نا کہ وہ تصحیح کریں گے اگر کوئی غلطی ہوگی. تو یعنی اس نے پہلے پڑھی نہیں ہے تو وہ پڑھ رہا ہے نا. نہیں، پہلے پڑھی ہوئی سے مراد یہ کہ امام بخاری سے لکھی ہوگی، ان کی مجلس میں آتا رہا ہوگا، سیکھتا رہا ہوگا. کو پہلے دن جو آ گیا اس کو تو نہیں کہیں گے نا کہ تم پڑھو. وہ خاص شاگرد ہی ہوتے ہیں نا، کسی بھی کلاس کے اندر خاص شاگرد ہوتے ہیں جو استاذ کے پرانے شاگرد ہوتے ہیں، انہی کو استاذ کہتا ہے کہ بھائی تم پڑھو. ٹھیک ہے، نئے بندے کو تو وہ آفر نہیں کرتا. حضرت حسن بصری سے انہوں نے کہا لا باس بالقراء علی العالم، قراءت علی الشیخ میں کوئی حرج نہیں ہے. عبید اللہ بن موسیٰ وہ سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں کہ اذا قرئ علی المحدث فلا باس ان تقول حدثنی، کہ جب محدث کے اوپر پڑھا جائے تو کوئی حرج نہیں کہ وہ یہ کہے حدثنی. اب بات سمجھیں، حالانکہ حدثنی نہیں ہوا لیکن قراءت علی الشیخ کو وہ حدثنی کہہ سکتے ہیں. یعنی اصل میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اصل چیز مفہوم ہے. مفہوم حدثنی، کیونکہ روایت بھی تو بالمعنی ہی نقل ہو رہی ہے، تو سیغوں میں اتنا اسٹرکٹ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ روایت بھی تو ساری بالمعنی ہی ہو رہی ہے، تو یہاں پہ بھی بالمعنی تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اس نے حدیث بیان کی ہے، اس کو معنی تو وہی ثابت ہو رہا ہے. قال وسمعت ابا عاصم یقول عن مالک وسفیان القراء علی العالم وقراءۃ سوا. ابو عاصم وہ امام مالک سے اور سفیان ثوری سے نقل کرتے ہیں کہ
محدث کے اوپر قرات کرنا اور اس کی قرات یہ دونوں برابر ہیں، یعنی محدث خود پڑھ کے سنائے یا اس کو پڑھ کے سنایا جائے، دونوں برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، مرتبہ ان کا سیم ہے۔ لیکن بعض نے فرق بھی کیا مرتبے میں، انہوں نے کہا محدث خود سنائے تو یہ پہلا مرتبہ ہے، دوسرا مرتبہ یہ ہے کہ محدث کے اوپر پڑھا جائے۔ تو شریک بن عبداللہ بن ابی نمر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے انس بن مالک سے سنا کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے تھے، ایک آدمی جو ہے وہ اونٹ کے اوپر مسجد میں داخل ہوا، مسجد میں تو نہیں آیا، مسند احمد کی روایت میں آگے انہوں نے لکھا کہ مسجد کے دروازے پہ اس نے اپنا، یہاں پہ کیا الفاظ ہیں، فَأَنَاخَهُ فِي الْمَسْجِدِ، اس نے اس اونٹ کو مسجد میں جو ہے وہ بٹھایا، ثم عقلہ، پھر اس کو باندھ دیا۔ لیکن مسند احمد کی روایت میں ہے کہ مسجد سے مراد مسجد کا دروازہ ہے، اور راوی کو تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑی سی غلط فہمی ہوگی، تو مسجد کے دروازے پہ اس نے اونٹ کو بٹھایا اور باندھ دیا۔ ثم قال لهم ایکم محمد، پھر اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ والنبی متقی بین ظہرانیہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے، تکیہ لگائے۔ فقلنا هذا الرجل الابیض المتقی، تو ہم نے کہا کہ یہ جو تکیہ لگا کے بیٹھے ہیں سفید رنگ کے، یہ ہمارے نبی ہے۔ فقال له الرجل ابن عبد المطلب، تو اس آدمی نے کہا کہ اے عبد المطلب کے بیٹے، فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد اجبتک، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہاری بات سن رہا ہوں، جو تمہیں سوال کرنا ہے کر لو۔ فقال الرجل انی سائلک فمشدد علیک فی المسألہ، تو وہ آدمی کہنے لگا کہ جی معذرت، میں نے مسئلہ پوچھنا ہے اور ہو سکتا ہے مسئلہ پوچھتے ہوئے میں کوئی سخت الفاظ بول جاؤں، تو اس کی میں معذرت کرتا ہوں۔ فلا تجد علی فی نفسک، تو آپ میرے بارے میں کوئی اپنے دل میں کوئی برا خیال نہ لائیے گا، مطلب میرا مقصد یا نیت میری بری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو فقال سل اما بدا لک، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو جو تمہیں پوچھنا ہے تم پوچھو۔ فقال اسألک بربک ورب من قبلک، تو اس نے کہا کہ جی میں یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کا رب کون ہے اور آپ سے پہلے جو لوگ تھے ان کا رب کون ہے؟ اللہ ارسلک الی الناس کلہم، کیا اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے؟ فقال اللہم نعم، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ قال انشدک باللہ، میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، اللہ امرک ان تصلی الصلوات الخمس فی الیوم واللیلہ، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ دن اور رات میں 5 نمازیں جو ہے وہ پڑھیں؟ قال اللہم نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ قال انشدک باللہ، تو اس نے کہا میں آپ کو اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، اللہ امرک ان تصوم ھذا الشہر من السنہ، کہ اللہ نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کا حکم دیا؟ قال اللہم نعم، تو آپ نے فرمایا ہاں۔ قال انشدک باللہ اللہ امرک ان تأخذ هذه الصدقہ من اغنیائنا فتقسمها علی فقرائنا، کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ہمارے امیروں سے صدقہ لیں اور غریبوں میں تقسیم کریں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فقال الرجل آمنت بما جئت به، جو آپ لے کر آئے میں اس پہ ایمان لے آیا، وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِ مِنْ قَوْمِ، میرے پیچھے میری قوم کے جو لوگ ہیں میں ان کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا ہوں۔ وَأَنَا ذِمَامُ بْنُ ثَعْلَبَہ، میرا نام ذمام بن ثعلبہ ہے، اخو بنی سعد بن بکر، اور سعد بنی بکر کے خاندان سے میرا جو ہے وہ تعلق ہے۔ تو یہ وہی روایت جو پہلے آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ذمام بن ثعلبہ کی یہ روایت، اور اس میں امام بخاری نے باب کیا باندھا ہے کہ قراء علی الشیخ، اب اس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے، یہ ظاہری بات ہے سوال اس نے کیسے کیا، اس کو خبر ملی ہوگی نا کہ آپ 5 نمازوں کا حکم دیتے ہیں، آپ رمضان کے روزوں کا حکم دیتے ہیں، تو اس نے آ کے پوچھا کہ کیا آپ کس بنیاد پہ حکم دے رہے ہیں؟ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو وہ پہلے سے اچھا یہ بات درست ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ عرب جو معاشرہ تھا نا وہ اللہ کو پہلے سے مانتا تھا، قرآن میں ہے نا، اصل مسئلہ ان کا شرک کا تھا، یہ نہیں کہ وہ خدا کے منکر تھے، ٹھیک ہے۔ امن خلق السماوات والارض، قرآن بار بار کہتا ہے نا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تو یہ کیا کہتے ہیں؟ ہاں اللہ نے پیدا کیا۔ تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ کو مانتے تھے، تو اب وہاں پہ جو ہے نا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ جی پہلے اللہ کو ماننا یا پہلے نبی کو ماننا، وہاں یہ مسئلہ نہیں، اللہ کو آلریڈی وہ مانتے تھے، تو نبی آ گئے تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کے بعد انہوں نے نبی کو ہی مانا۔ یہاں پہ امام بخاری کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اچھا امام حاکم نے اس روایت سے عالی سند کے حصول کی فضیلت پر استدلال کیا۔ عالی سند کیسے بنی؟
زمام بن ثعلبہ نے باتیں جو ہے وہ سن رکھی تھیں، لیکن وہ دوبارہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے تصدیق کے لیے. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے کسی استاد سے پڑھا اور اس استاد کا استاذ موجود ہو تو اس کے پاس چلے جائیں، اس سے تصدیق کر لیں، اس علم کی اس سے دوبارہ حاصل کر لیں. تو یہ وہ نقطہ نکال رہے ہیں کہ اس سے اعلیٰ سند کی تصدیق بھی ہوتی ہے، جو محدثین عام طور پہ کرتے تھے کہ سند میں علوف تلاش کرتے تھے، درمیان کا واسطہ نکال کے براہ راست جو ہے وہ ہم سن لیں. ٹھیک ہے، شیخ کے اور ان کے درمیان واسطہ نہ رہے. اگلی روایت بھی وہی ہے، ثابت جو حضرت انس سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ قرآن کے اندر سوال کرنے سے منع کر دیا گیا. وہی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم ہے. اور ہمیں یہ بات اچھی لگتی تھی کہ کوئی بادیہ نشیں آئے، صحرا سے کوئی بدو آئے سمجھدار، اور وہ آپ علیہ السلام سے سوال کرے اور ہم سن رہے ہوں. مطلب ہمیں تو اب جھجک ہوتی تھی، حیا آتی تھی، سوال نہیں کر پاتے تھے، لیکن دل بڑا ہوتا تھا کوئی آ کے سوال کرے اور سمجھدار ہو تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو. کیونکہ وہ جو آئے گا، اب ظاہری بات ہے اس کو تو ممانعت کا نہیں نہ پتہ، کہ وہ تو بے دھڑک ہو کے اپنے سوال شروع کر دے گا. ٹھیک ہے، نیا نیا بندہ جو مجلس میں آتا ہے نا، تو اب ظاہری بات ہے وہ بتاتا ہے اپنے بارے میں کہ میں آ گیا ہوں. فجاء رجل من اہل البادیہ، تو وہ اہل بادیہ میں سے یعنی صحرا نشینوں میں سے ایک شخص آیا اور کہنے لگا اتانا رسولوں کا، آپ علیہ السلام سے کہنے لگا ہمارے پاس آپ کا نمائندہ آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نمائندے نے پہلے آ کے خبر دے دی تھی. فاخبرنا، اس نے ہمیں خبر دی، انک تزعم ان اللہ عز وجل ارسلک، کہ آپ کا گمان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. قال صدق، آپ نے فرمایا ہاں بالکل میں یہی کہتا ہوں. فقال من خلق السماء، تو اس نے کہا پھر آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ عز وجل، آپ نے فرمایا اللہ نے. قال فمن خلق الارض والجبال، زمین کو پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ قال اللہ عز وجل. قال فمن جعل فی المنافع، زمین میں اور یہ سارے فائدے کس نے رکھ دیے؟ قال اللہ عز وجل، تو آپ نے فرمایا اللہ عز وجل نے. قال فمن خلق الارض والجبال، زمین کو پہاڑوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ عز وجل. قال فبالذی خلق السماء وخلق الارض ونصب الجبال وجعل فی المنافع، تو اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے زمین کو آسمانوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو نصب کیا، زمین کے اندر منفعتیں رکھ دیں. اللہ ارسلک، کیا اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا. یعنی بار بار وہ جو گویا کہ اس چیز کی تصدیق چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. قال زعم رسولک ان علینا 5 صلوات وزکاۃ علی اموالنا، تو اس شخص نے کہا کہ آپ کا جو نمائندہ ہے وہ ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمارے اوپر 5 نمازیں ہیں اور ہمارے اوپر زکوٰۃ بھی فرض ہے. قال صدق، آپ نے فرمایا ہاں وہ ٹھیک کہتا ہے. قال فبالذی ارسلک اللہ آمرک بہذا؟ قال نعم، تو اس نے پھر آپ کو قسم دے کے کہی کہ اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا. وزعم رسولک، آگے وہی بات ہے، ان علینا صوم شہر فی سنتنا، آپ کے نمائندے کا یہ بھی گمان ہے کہ ہمارے اوپر رمضان کے مہینے کے روزے فرض ہیں. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. تو پھر اس نے قسم دے کے کہا کہ کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر اس نے کہا کہ جی آپ کے اس کا گمان یہ بھی ہے آپ کے نمائندے کا کہ ہمارے اوپر بیت اللہ کا حج فرض ہے اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا اس نے سچ کہا. پھر اس نے آپ کو قسم دے کے کہا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں. پھر اس نے کہا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، لا ازید علیہن شیئا ولا انقص، میں اس پہ کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ان صدق لیدخلن الجنہ، اگر اس نے سچ کہا تو جنت میں جائے گا. بنیادی ارکان اس نے پورے کر دیے، شہادہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، سب کا ہی ذکر آ گیا ارکان اسلام. سوال کرنے سے کیوں منع کیا گیا تھا؟ سوال کرنے سے کیوں منع کیا گیا تھا؟ ان تبد لکم تسؤکم، قرآن نے خود کہا نا کہ اگر اللہ نے جواب دے دیا تو پھر یہ نہ ہو کہ تم مشکل میں پڑ جاؤ، ہاں سختی ہو جائے. تو خاموشی کو کہا گیا معفو و نانہا، اللہ نے اس کو معاف کیا ہوا ہے. کر بھی لوگے تو کم از کم یہ کہہ سکتے ہو کہ یا اللہ کوئی سری ممانعت تو نہیں نہ تھی، منع تو نہیں نہ کیا تھا آپ نے. ہاں جب اللہ نے منع کر دیا تو پھر اب کرو گے تو پھر پھنس جاؤ گے، یہ بات. تو اس لیے جب شریعت کا نزول ہو رہا تھا، وہی نازل ہو رہی تھی، تو اس وقت سوال کرنے کو پسند نہیں کیا گیا تاکہ شریعت نازل ہو جائے تو قیامت تک جو آنے والے ہیں ان کے لیے آسانی ہی رہے. ہاں وہ پھر مشکل میں نہ پڑ جائے نا. اب بھی نا کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگنورنس جو ہے نا وہ اس لیے بندہ اختیار کرے رہے تاکہ بعد میں سوال ہی نہ ہو. نہیں یہ بات نہیں. جو ضروری علم ہے جو اللہ نے نازل کر دی ہے اس کا جاننا ضروری ہے.
جو اللہ نے چھوڑ دیا ہے اس کے پیچھے پڑنا یہ عبث ہے، یہ بیکار ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو اہمیت دینا یہ اس سے بھی بڑی بیکار کی بحث ہے۔ تو معفو عنہ باقاعدہ ایک کیٹیگری ہے جس کے بارے میں اللہ نے خاموشی اختیار کی ہے۔ شرح میں انہوں نے لکھا ہے کہ سنانی نے کہا کہ یہ حدیث اس مقام پر اسی ایک نسخہ بخاری میں ہے جو فربری پر پڑھا گیا اور کسی نسخہ میں نہیں ہے۔ اچھا، بخاری کے کئی ایک نسخے چلتے ہیں، بخاری کے کئی ایک نسخے چلتے ہیں۔ اب وہ 360 والے صرف جو بخاری دیکھتے ہیں نا، 360 والے، یا امام سے جو صرف بخاری سیکھتے ہیں نا، ای والے امام سے، تو انہیں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، نہ ہضم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ بخاری ایسی ہے جیسے قرآن ہے۔ اب یہ داؤد راز صاحب کی ہے بخاری، 8 جلدوں میں، ساری اہل حدیث دنیا اس کو پبلش کر رہی ہے، پاکستان میں بھی، انڈیا میں بھی، ٹھیک ہے۔ جو مکتبہ یہ ہے دارالسلام ہے نا؟ دارالسلام نے تو میرے خیال میں داؤد راز صاحب کی نہیں پبلش کی، میں نے تو نہیں دیکھی دارالسلام نے۔ میں ویسے پوچھ رہا ہوں، ہاں، ان کی بھی ہے نا 8 جلدوں میں۔ دارالسلام والی میں یہ روایت ہے ہی نہیں، دارالسلام کی۔ آپ بتا رہے تھے کہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو امام بخاری کا ابھی میں وہاں اس کی طرف، نسخوں کی طرف بھی آتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، یہ ہے وہ یہ دارالسلام کی ہے، ٹھیک ہے، وہی علم ہے، وہ کتاب العلم ہے، باب القراء والعرض علی المحدث، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ جو ہے نا، یہ روایت ہی لے کر نہیں آئے، یہاں دارالسلام کے نسخے میں یہ روایت نہیں ہے۔ اگلا چیپٹر شروع ہو گیا، باب ما یذکر فی المناولہ۔ اب کہاں ختم ہو رہا ہے یہ دیکھیں نا، اخو بنی سعد بن بکر، پچھلی جو روایت ہے وہاں پہ ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اگلا چیپٹر شروع ہو گیا، یہ دارالسلام نے پبلش کیا ہے صحیح بخاری جو ہے، حافظ عبدالستار حماد صاحب کے جو ہے اس کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو صحیح بخاری ہے نا، یہاں اب آپ دیکھیں، یہاں بیسیکلی وہ ختم ہو رہا تھا، یہ اخو بنی سعد بن بکر، اگلی روایت نہیں ہے۔ یہاں پہ انہوں نے وہ اگلی روایت بیان کی، یہ والی، یہ روایت بیان کرنے کے بعد اب یہ کہتے ہیں کہ یہ صرف فربری کے نسخے میں ہے۔ اچھا، عربی کے یہ 4 نسخے میں نے کھولے، یہ 4، ایک جو ہے نا یہ صحیح بخاری کا نسخہ ہے، یہ ہے اس کا دکتور مصطفیٰ دیب البغا کا، یہ بھی معروف نسخہ ہے، اس میں بھی یہ روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو نسخہ ہے اطاعت العلم کا، اس میں بھی یہ روایت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسرا نسخہ جو ہے، اس کے علاوہ جو تیسرا نسخہ ہے یہ سلطانیہ، یہ تو بہت ہی معروف ہے نا، سلطنت عثمانیہ میں یہ پبلش ہوتا رہا، تو یہ بھی بیروت سے پبلش ہو رہا ہے، اس میں بھی یہ روایت نہیں ہے۔ چوتھا نسخہ جو دارالتحصیل کا ہے، اس میں بھی یہ روایت نہیں ہے، یہ دارالتحصیل کافی محقق کافی لیکن انہوں نے یہ ذکر کیا نیچے، اگر ان کو دیکھیں نا، دارالتحصیل والوں نے یہ کہاں پر تھا اپنا باب العلم میں، یہ تھا باب طرح الاسلام، یہ اس سے پیچھے۔ اچھا، انہوں نے بھی یہ دیکھیں نا، وہ والی روایت تھی، یہ والی، ہاں، اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ آگے وہ باب المناولہ کا ذکر کر دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے یہاں پہ نیچے کہیں ذکر کیا ہے، کہ کہیں پر جو ہے نا یہ روایت کسی اور نسخے میں موجود ہے، تو خیر بہرحال، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہاں پہ آپ دیکھیں، یہ اردو کے ایک نسخے میں موجود ہے، یہ جو ان کا ہے، یہ آپ دیکھیں نا، یہ نسخہ جو ہے صحیح بخاری کا، یہ داؤد راز صاحب کا، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اس کو پبلش کیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ پبلش کہاں سے ہوا؟ خیر بہرحال یہ وہاں سے، انڈیا سے پبلش ہوا ہے۔ تو اب صرف یہاں پہ یہ موجود ہے، عربی کے نسخوں تک میں بھی یہ آپ کو نہیں ملتا، یہ والی روایت جو ہے آپ کو نہیں مل رہی، ایک روایتی غائب ہے، عربی کے نسخوں میں غائب ہے، پاکستان کے جو ہے صحیح بخاری کے نسخے اردو کے، ان میں غائب ہے، انڈیا کے نسخے میں پبلش ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ تحقیق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، ایک محقق کی تحقیق ہے، انہوں نے فربری کے نسخے میں اس کو دیکھا، انہوں نے ذکر کر دیا، ان کا انداز محققانہ تھا۔ لیکن آگے ایک تھوڑی سی آگے چل کے بحث کی ہے اس معاملے میں، میرے خیال میں اگلا چیپٹر ہے شاید، یہ والا نہیں، اس سے بھی آگے، ہاں، یہاں پہ جا کے امام بخاری نے بحث کی ہے
بابٌ العلم قبل القول والعمل لقول اللہ عز وجل فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، کہ علم جو ہے نا وہ قول اور عمل سے پہلے ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایمان سے پہلے ہے. آپ یوں کہہ لیں ایمان کیا ہے؟ قول اور عمل کا نام ہے نا. ایمان کیا ہے؟ قول اور عمل کا نام ہے. 3 چیزوں کا نام ہے نا ایمان. اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالجوارح. سوال یہ پیدا ہوا کہ پہلے علم ہے یا پہلے ایمان ہے؟ تو امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں کہ پہلے علم ہے، اور یہ بات ان کی درست ہے، ایمان اس کے بعد ہے. لیکن علم سے مراد ان کی نظری علم نہیں ہے جو متکلمین کی مراد ہے. دیکھیں اشاعرہ ماتریدیہ وغیرہ یہ لوگ جو ہے نا متکلمین میں سے ایک جماعت اس طرف نکل گئی کہ علم سے مراد نظری علم ہے، یعنی آپ فکر و نظر کے استدلال سے پہلے اللہ کی حقانیت تک پہنچتے ہو، یہ علم مراد ہے، اس کے بعد آپ ایمان لے کر آتے ہو. یہ نہیں کہہ رہے، یہ ترتیب تو مان رہے ہیں کہ علم پہلے ایمان بعد میں. متکلمین بھی یہی کہتے ہیں علم پہلے ایمان بعد میں. یعنی جو ایمان جو ہے علم کی بنیاد پہ نہیں کھڑا، آپ ایمان لے آئے تو وہ تو اندھا ایمان ہے نا، بلائنڈ فیتھ ہے. وہ تو آپ کسی بھی چیز پہ ایمان لے آؤ. مثال کے طور پہ وہ جو بت کو مان رہا ہے اس کا بھی تو ایمان ہے، لیکن علم کی بنیاد پہ نہیں ہے. جو توہمات کو مان رہا ہے اس کا بھی ایمان ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ علم کی بنیاد پہ نہیں ہے. ہمارا جو ایمان ہے وہ علم کی بنیاد پہ ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ کلیئر ہے، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے ایمان میں یہ فرق ہے، یعنی دوسرے مذاہب کی ایمان میں، کہ ہمارا جو ہے وہ علم پہلے ہے اور ایمان بعد میں ہے. اور متکلمین کے ساتھ ہم نے کہا کہ یہ اختلاف ہے کہ متکلمین یہ کہتے ہیں کہ اس علم سے مراد نظری علم ہے، یا فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ اس علم سے مراد وہ ایک عام طور پہ اصطلاح ان کے ہاں استعمال ہوتی ہے جیسے ڈیمانسٹریٹو لاجک، ٹھیک ہے، برہانی دلیل، عقلی دلیل. تو اس سے آپ خدا تک پہنچتے ہو، خدا کو مانتے ہو، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ ایمان لے کر آتے ہو. ہمارے یہاں علم سے مراد ہم نے شروع بات یہاں سے کی تھی وحی کا علم ہے، ٹھیک ہے. تو وحی کا علم بنیاد بنتا ہے ایمان کی. تو یہاں مطلب یہی کہا نا امام بخاری نے، کیا کہا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. پہلے علم ہے، پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ ہے. تو ترتیب میں متکلمین کے ساتھ ہمیں ایک بات تو یہ ہو گئی بنیادی مسئلہ کہ ایمان اور علم فرق ہے، یہ دونوں ایک چیز نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی، یہ بات بھی درست ہے متکلمین کی. دوسرا یہ کہ علم پہلے ہے ایمان بعد میں، یہ بات بھی درست ہے. تیسری جو ان کی بات ہے نا کہ علم سے مراد نظری علم ہے، عقلی ہے، یہ بات ان کی غلط ہے. علم سے مراد وحی کا علم ہے، یہ بات محدثین نے کی ہے. اس میں عقل کا عمل دخل اتنا ہی ہے جتنا ہم نے کہا تھا فطری عقل، یعنی انیٹ جو ریزن ہے نا جو انسان کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے. اصل میں بیسیکلی سوالات متکلمین کے ہاں جب علم کلام کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے نا کہ آپ پہلے خدا کو مانتے ہو یا پہلے نبی کو مانتے ہو. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر آپ پہلے نبی کو مانتے ہو تو وہ نبی کیسے متعین ہوا اگر آپ نے خدا ہی نہیں مانا تو؟ سمجھ رہے ہیں؟ نبی تو وہی ہے نا جو خدا کا کیا ہے، بھیجا ہوا ہے. تو خدا کا تصور ہی نہیں ہے آپ کے ہاں، خدا کو آپ نے مانا ہی نہیں ہوا تو آپ نبی کو کیسے مان سکتے ہو؟ بات انہوں نے یوں گھمائی نا، ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے پہلے خدا کو مانا، جیسے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے خدا کو مانا اور پھر آپ نے نبی کو مانا، پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، جو تو متکلمین نے ترتیب دی ہے نا یہ لاجیکل آرڈر ہے، یہ بات درست ہے. لاجیکل آرڈر یہی بنتا ہے کہ پہلے خدا ہے پھر نبی ہے. پہلے خدا کو مانو گے، پھر خدا کی طرف سے بھیجے ہوئی آپ نبی کو مانو گے. لاجیکل آرڈر یہی ہے. لیکن جو ہسٹوریکل آرڈر ہے، اب بات سمجھیں، امپیریکل ایویڈنس سے جو چیز ثابت ہے وہ یہ نہیں ہے. ہسٹوریکل آرڈر کیا ہے؟ انبیاء آتے تھے، لوگ نبی کو مانتے تھے اور پھر خدا کو مان جاتے تھے. مطلب ہسٹوریکل آرڈر میں یوں لگتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کہا تھا کہ اس کی تعویل یہ کی جا سکتی ہے کہ جن معاشروں میں نبی آئے وہاں عام طور پہ معاشرے خدا کو مانتے تھے، مشرک معاشرے تھے، تو اس لیے ان کا یہ مسئلہ ہی نہیں تھا، انہیں یہ سوال ہی پیش نہیں آیا. ہاں آج کل کی ایتھیسٹ کمیونٹی جو ہے
یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں فرعون کے کیس میں یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، جو خدا کو نہیں مانتا تھا، کہ وہ پہلے نبی کو مانے یا پہلے خدا کو مانے، اس کے لیے کیا ترتیب تھی. ٹھیک ہے، تو بظاہر یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ سامنے نبی کھڑا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک اعتبار سے لاجیکل آرڈر بنانا بھی درست ہے جو متکلمین نے بنایا، اس لیے کہ وہ بیسیکلی بچنا چاہتے تھے، اس کو کہتے ہیں سرکولر ریزن، یعنی وہ ریزن جو سرکولیشن میں ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس کو دوران کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، فلسفہ منطق میں نا جو سرکولیشن ہوتی ہے نا ریزن کی، وہ یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ کہا کہ جی میں نے نبی کو مانا، ٹھیک ہے، اور نبی کا ماننا ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ وہ کسی خدا کا ہو، تو وہ ایک چیز دوسری کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے، دوسرے کو مانتے ہیں تو وہ پہلی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو اس سے نکلنے کے لیے انہیں ایک لاجیکل آرڈر بنانا پڑتا ہے. تو متکلمین نے ایک آرڈر بنا دیا کہ ایک ترتیب ہے، پہلے خدا ہے، یعنی آپ خدا کو کیسے مانو گے؟ تو انہوں نے کہا آپ عقل کی وجہ سے مانو، عقلی دلائل کی روشنی میں آپ خدا تک پہنچو گے. پھر اس کے بعد جب خدا ثابت ہو گیا تو اب یہ ضرورت ثابت ہوگی مذہب کی کہ خدا نے انسانوں کی رہنمائی، اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے نبی بھیجے. ٹھیک ہے، انہوں نے عقلی کہہ لیں، فطری نہ کہیں، عقلی طریقہ اختیار کیا. لیکن ہمارے ہاں ابن تیمیہ علیہ رحمہ وغیرہ کا موقف یہ بنا، وہ یہ کہتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ علم ایمان سے قبل ہے، یہ بات درست ہے، لیکن اس ایمان سے مراد جو ہے وہ انیٹ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے. انیٹ جو ہے ریشنل ہے، انیٹ ریزن ہے جو انسان کی فطرت میں موجود ہے. یہ باہر ارسطو کی عقل اور منطق سے سمجھنے والی ریزن نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کوئی عقلی منطقی نہیں تھے. مثال کے طور پہ سوال یہ پیدا ہو، حضرت ابوبکر کیسے ایمان لے کے آئے؟ کیا ان کا ایمان نظری تھا؟ لیکن پھر وہی بات، وہ تو خدا کو مانتے تھے. اصل میں وہاں جا کے یہ سوال ایک بے معنی سا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ آلریڈی وہ خدا کو ماننے والے تھے، بلکہ توحید کے اوپر بھی تھے. حضرت ابوبکر خنفاء میں سے تھے. ٹھیک ہے، لیکن ویسے اگر آپ دیکھیں نا تو وہ یہی ہے کہ صادق کی سچائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، آپ علیہ السلام کے ساتھ رہے، آپ کا کردار سب کچھ جانتے تھے. ٹھیک، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے کردار نے ان کو انسپائر کیا، ایمان لیا. نہ کہ یہ ہے کہ کوئی غور و فکر کے نتیجے میں وہ اس بات تک پہنچے کہ نبی کی ضرورت ہے تو مجھے ایمان لانا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں قرآن کا ایک معجزاتی اثر تھا، اس کے ٹرانس میں آ کے وہ ایمان لے آئے، نہ کہ وہ کوئی آزادانہ غور و فکر کے نتیجے میں پہنچے کہ نبی کی ضرورت ہے، مذہب کی ضرورت ہے. جیسے وہ بیٹھے تھیالوجینس آپس میں وہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک ترتیب سے ایک آرڈر بنا رہے ہوتے ہیں. ایسا صحابہ میں ایسا نہیں تھا. وہاں جو لوگ ایمان لے کے آئے، ٹھیک ہے، خدا کو ماننے والا ایک معاشرہ تھا، لیکن کوئی سسٹمیٹک آرڈر موجود نہیں تھا. کوئی آپ کہہ لیں کوئی ارسطو کی منطق، کوئی فلسفہ، یونانی فلسفہ، کوئی اس کی ہوا وغیرہ نہیں. عام سادہ سا فطری زندگی گزارنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام کی دعوت انہوں نے دیکھی، کوئی قرآن کے معجزے کی وجہ سے ایمان لے آئے، کوئی آپ کے کردار کو دیکھ کے ایمان لے آئے. تو یہ سامنے کی چیزیں تھیں، اس وجہ سے وہ ایمان کی طرف آ رہے تھے. تو ایمان کی طرف آنے کی وجہ یہ عام طور پہ یہ بن رہی تھی. تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ متکلمین نے جو بات کی ہے نا وہ بھی مبالغہ آمیز ہے، کہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے کہ جیسے وہ آپ دیکھیں نا دنیا میں لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اب بہت سے لوگ اس کے اوپر کتابیں پبلش کرتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کتابیں پر ہم کیوں مسلمان ہوئے، اب وہ کیا لکھتے ہیں؟ سارے قرآن پڑھ کے مسلمان ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہوا، اس بیماری کی وجہ سے جو ہے اس تکلیف میں، مصیبت میں اسے خدا یاد آ گیا. کسی کو سمندری طوفان میں یاد آ گیا. ٹھیک ہے، کسی کو ہو سکتا ہے کسی نے قرآن تحفے میں دے دیا، اسے یاد آ گیا. کوئی ہو سکتا ہے کہ فلسفہ پڑھنے کے بعد اس کا ذہن سوچتے سوچتے اس نتیجے تک پہنچ گیا کہ نہیں یار کوئی لاجیکل آرڈر ہے، کوئی کریٹر ہے، تو اس نے کوئی رسول بھی بھیجا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی ایک آدھا وہاں سے بھی نکلا ہے. خدا تک پہنچنے کے ہزاروں رستے ہیں، ہم کیوں اس کو ایک رستے میں بند کریں؟ لیکن عام طور پہ نبیوں اور رسولوں کی جو دعوت ہوتی ہے اس کو قبول کرنے والے کون لوگ ہوتے ہیں؟ فلاسفہ، متکلمین نہیں، عام لوگ. اب وہ عام لوگ کسی سسٹمیٹک آرڈر، کوئی لاجیکل سسٹم سے گزر کے جو ہے کوئی اس کی فنش پروڈکٹ نہیں ہوتے کہ بڑا سوچ سمجھ کے انہوں نے جو ہے وہ اس کو شعوری سطح پہ اختیار کیا ہوتا ہے. وہ سامنے جیسے وہ کہتے ہیں وہ آئیڈیالزم سے نہیں آتے، وہ ریئلزم سے آتے ہیں. یہ اصل بات ہے، اس کو اپروچ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں بھی اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر جو ہے نا اپنی معرفت رکھ کے اس کو دنیا میں بھیجا ہے. یہی بات ہے نا، فطرت کے اندر انسانی معرفت موجود ہے نا، انیٹ ہے. اب نبی جب آتا ہے
نبی جب دعوت دیتا ہے اسی خدا کی طرف تو اس کے اندر کا جو نور ہوتا ہے وہ باہر کے نور وحی کے ساتھ مل کے نور علی نور ہو جاتا ہے. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر بیان کیا. تو اس لیے اس میں کوئی خاص ترتیب بنانا میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی دو نور ہیں جو آپس میں ملے ہیں. انسان کے اندر کی حقیقت, یعنی متکلمین تو یہ کہتے ہیں کہ حقیقت باہر تھی جو اس نے اپنے عقل سے فائنڈ کی, پھر اس کے نتیجے میں وہ پھر یہاں اس نتیجے تک پہنچا. ابن تیمیہ وغیرہ کہتے ہیں حقیقت باہر ہے ہی نہیں, حقیقت انسان کے اندر ہے. ٹھیک ہے, ہاں, اس کے اوپر انکشاف ہوتا ہے حقیقت کا, یعنی وہ حقیقت کو ڈسکور نہیں کرتا, دریافت نہیں کرتا, وہ حقیقت کو ریکگنائز کرتا ہے, پہچان لیتا ہے جو حقیقت اس کے اندر پڑی ہوئی ہے. جب نبی کی وحی اس کے سامنے آتی ہے, اسے بتاتی ہے خدا کے بارے میں, تو اس خدا کی معرفت اس کے اندر بھی ہے, جو خدا کی معرفت اس کو وحی سے مل رہی ہے. یہ دونوں آپس میں میچ کر جاتی ہیں. جب یہ میچ کر جاتی ہیں تو ایمان پیدا ہوتا ہے. اس کو انہوں نے کہا دار و تعارض العقل والنقل, کہ عقل و نقل میں تعارض نہیں ہے. یعنی نقل سے ان کی مراد وہ ہوتی ہے انیٹ, جو انسان کے اندر موجود ہے, جیسے کل جز سے بڑا ہوتا ہے, 4 2 سے بڑا ہوتا ہے. تو ابن تیمیہ وغیرہ کا استدلال اور انداز وہ فرق ہے. وہ فطری عقل مراد لیتے ہیں کہ فطری عقل سے انسان خدا کی معرفت تک پہنچتا ہے, اور وہ ہر بندے کے پاس ہے. وہ نظری عقل مراد نہیں لیتے جو ہمارے یہاں متکلم خدا کے وجود کی یہ دلیل فلاں دلیل فلاں دلیل, واجب الوجود, ممکن الوجود, ممتنع الوجود, اور واجب الوجود ہونا ضروری ہے, یہ ہے فلاں, یہ وہ لمبا چوڑا حساب کتاب ہے. نہ کوئی اصطلاحات, نہ کوئی تصورات. کون جانتا ہے, مجھے بتائیں. آج بھی وہ علم کلام کی بحثیں کھول کے بیٹھ جائیں, کتنے لوگ اس کو سمجھ بھی پائیں گے؟ وہ پھر اس کو سمپلیفائی کرتے کرتے مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے نا. ٹھیک ہے, کہ حضرت ابو بکر کا جو ہے وہ ایمان بھی استدلالی تھا, حضرت عمر کا ایمان بھی نظری اور استدلالی تھا. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے قرآن کے موضع ہونے میں غور کیا, حضرت ابو بکر نے آپ کے صدق میں غور کیا. بات یہ ہے کہ وہی بات جو ان کے اندر تھی وہ باہر جب ان کے سامنے پیش کی گئی وہ میچ کر گئی. خیر بہرحال ہاں, کلامی بحثوں کا زیادہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. لوگ ایمان لا رہے ہیں بس, ٹھیک ہے, کافی ہے, اور علم کی بنیاد پہ ایمان لا رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کوئی بلائنڈ فیتھ ہے, اور علم کون سا, وہی کرے. علم تو سب کے پاس ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھا ہے. کون سا؟ خدا کی معرفت, ہاں, اللہ تعالیٰ کی پہچان کا معرفت. وہ میچ نہیں کرتا, مسخ ہو جاتی ہے فطرت. قرآن یہی تو کہتا ہے, حدیث بھی یہی کہتی ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اس کا ماحول اس کو کیا کرتا ہے, بگاڑ دیتا ہے. اس کے والدین اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں. یعنی اس جو علم ہوتا ہے نا, جو اس کے اندر ہے, صاف ستھرا ہے, چشمہ اللہ نے اس کے اندر جاری کر دیا, وہ پلوٹیڈ ہو جاتا ہے. کہاں سے؟ ماحول سے. وہ پھر اس کو نظر نہیں آتا, اس کی صفائی ستھرائی. وہ دیکھیں نا, ہم صحابہ کرام دیکھتے ہیں وہ پلوٹیڈ تھے. ایسا ہی ہے, مگر جنہوں نے سارے نہیں, بس جو مکے میں جن لوگوں نے قبول کیا ان کی جو ہے نا آپس میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دسا. قرآن نے کہا 2 کریکٹرز ہیں نا, ایک وہ ہیں جنہوں نے تزکیہ کر لیا, اس کو صاف کر لیا اندر کے چشمے کو. جب صاف کر لیا, اندر کا جو آئینہ تھا صاف کر لیا, اب ساری پکچر واضح ہو رہی ہے. جو قرآن کی تصویر ہے وہ بعینی ان کے اندر نظر آ رہی ہے. یہی بات ساکریٹیز کرتا تھا نا, وہ کہتا تھا علم جو ہے, وہ کہتا تھا میں مڈ وائفری کا کام کرتا ہوں. دائی جو ہے نا وہ ماں کو بچہ باہر سے نہیں پکڑاتی, اس کے اندر سے نکالتی ہے. تو سارا علم تمہارے اندر ہے, تمہیں باہر سے کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ باہر سے جو بتا رہے ہیں یہ سارا تکلف کر رہے ہیں. سب کچھ تمہارے اندر پڑا ہے. جو حقیقت ہے, جو ریالٹی ہے, وہ باہر نہیں ہے, وہ اندر ہے. اور یہ بات درست ہے کہ ریالٹی اللہ نے انسان کے اندر رکھ کے بھیجی ہے. اگر باہر سے اس کو دی جائے گی نا, پھر کسی کو کوئی کچھ دے رہا ہے, کوئی کچھ دے رہا ہے, اس وقت تو مسائل پیدا ہوں گے. پھر ہر ایک کی ریالٹی ریلیٹیو ہو جائے گی. تو یہ ریالٹی یونیورسل ہے. خدا کی معرفت ہر انسان کی فطرت میں موجود ہے. حضور کی حدیث بھی ہے کہ انسان کا قلب ہی اس کا سب سے بڑا مفتی ہے, وہ اس کو بتاتا ہے کہ ہاں کیا صحیح ہے. بالکل, اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بیلنس, ایک ترازو لگا دیا ہر انسان کے اندر ہے, جس سے وہ رب کو پہچان سکتا ہے, خیر اور شر میں تمیز کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور باقی نور علی نور وحی کے ذریعے سے وہی بات ہے جو اس کے اندر ہے.
دونوں نور جب میچ کرتے ہیں تو وہ آگ بھڑک اٹھتی ہے، ایمان کی آگ بھڑک اٹھتی ہے. یہ بات ہے سر. مزید پاکیزہ صاف ستھرا کرتی ہے. ہاں ایسے ہی، بالکل ایسے، بالکل ایسے. اور وہی اس کی تفصیل کرتی ہے، کیونکہ وہ اجمالی چیز ہے جو فطرت میں ہے، وہ اجمال میں ہے، وہی اس کو تفصیل دیتی ہے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد